کرو. اگر غلط کام کرو گے اسی حال میں مر جاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے. ایک نوجوان نے سوال کر بیٹھا کہ مولوی صاحب اچھا یہ بتائیے، یہ جو فلمی دنیا کی ہیروئن ہے یہ کہاں جائے گی؟ ہم نے کہا جس حال میں یہ ہے، اگر اس حال میں یہ مر گئی تو ظاہر سی بات ہے جہنم میں جائے گی. تو آج کل کا مسلمان نوجوان کتنا جاہل ہے، سوچ سکتے ہیں. جواب میں کہتا مولوی صاحب پھر جنت میں جا کے کیا فائدہ، ساری ہیروئن جہنم میں رہے گی تو ہم بھی جہنم ہی میں رہیں گے. یہ حال دیکھیے، آپ تصور کیجئے کہ یہاں دنیا میں تو نہیں مل پائے، چلو جہنمی میں ملاقات کر لیں گے. حالات آپ دیکھیے، او عابر السبیل اجنبی بن کر کے، او عابر السبیل یا مسافر بن کر کے رہو. مسافر بن کر کے بنارس میں آپ اترے، آپ نے وہاں بھی پانی پیا، ناشتہ کیا، پھر سفر کے اوپر نکل گئے. بمبئی پہنچنا ہے، آپ نے تھوڑا سا پڑاؤ ڈالا، تھوڑا سا آرام کیا، آپ نکل گئے. یہی زندگی ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے دنیا کے اندر موجود ہیں. آپ کو لگ رہا ہے 10 سال 20 سال 40 سال 70 سال، آپ کو یہ بڑا لمبا اور بڑا وقفہ زیادہ نظر آ رہا ہے. لیکن میرے بھائیوں، جب کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اے میرے بندو ذرا یہ بتاؤ تم دنیا کے اندر کتنے سال تک رہے، دنیا کے اندر کتنے سال دنیا کے اندر زندہ رہے. وہ انسان جواب دے گا میں دنیا کے اندر 1 دن یا آدھا دن دنیا کے اندر میں رہا. ذرا تصور کیجئے میرے بھائیوں، قیامت کے مقابلے، قیامت کے دن کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی 1 دن یا آدھا دن ہے. قیامت کا وہ 1 دن 50,000 سال کے برابر کا وہ 1 دن ہوگا. اسی وجہ سے آپ نے فرمایا اے دنیا کے لوگوں، اے عبداللہ ابن عمر، تم دنیا کے اندر مسافر بن کر کے زندگی کاٹو، مسافر بن کر کے زندگی گزارو، مسافر بن کر کے رہا کرو. زندگی آپ یہاں پہ کاٹو. آج دیکھیں بلڈنگوں پہ بلڈنگیں تیار ہو رہی ہیں. آج زمین کے اوپر بلڈنگ بنا رہے ہو، زمین کے نیچے بھی بلڈنگ بنانے کے لیے سوچو. زمین کے نیچے بلڈنگ بنانے کے لیے سوچو کہ دنیا کے اوپر جو تم بلڈنگیں تیار کر رہے ہو، دلی میں مکان ہے، بمبئی میں ہے، کلکتہ میں ہے، ہر شہر میں اپنے اپنے مکان بنا رہے ہو. تم نے کیا قبر کے نیچے بھی تم نے بلڈنگ بنانے کی تیاری کی ہے؟ ذرا تصور کرو. نبی یہ سمجھا رہے اپنے صحابی کو، اپنے پیارے صحابی کو یہ سمجھا رہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب محمد الرسول اللہ سے یہ جملہ سنا، جب آپ حضرت محمد الرسول اللہ سے یہ جملہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے سنا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر جب کسی سے ملا کرتے تھے، جب کسی صحابی سے ملاقات کیا کرتے تھے تو یہی کہا کرتے تھے، اذا مسیت فلا تنتظر الصباح. اے نوجوانوں، اے میرے بھائیوں، اے میرے بزرگوں، اے میری ماں اور میری بہنوں، سنو، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح. جب تم شام کر لو تو صبح کا انتظار مت کرو. جب شام کر لو تو صبح کا انتظار مت کرو کہ صبح سے میں نماز چالو کر دوں گا، صبح سے میں عبادت کرنا شروع کر دوں گا، صبح سے میں تلاوت کرنا شروع کر دوں گا. اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء. اور جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو. پتہ نہیں تم شام ہوتے ہوتے زندہ رہو یا نہ رہو، پتہ نہیں صبح ہوتے ہوتے تم دنیا میں باقی رہو یا نہ رہو. اس وجہ سے تم آخرت کی تیاری جلدی سے تیاری کر دو، چالو کر دو. پتہ نہیں تم صبح کا سورج دیکھ سکو یا نہ دیکھ سکو. کون جانتا ہے صبح تک کون زندہ رہے گا؟ کسی کو معلوم ہے؟ کوئی نہیں جانتا ہے. غور کریے میرے بھائیوں. لیکن آج ہم آخرت کی فکر نہیں کر رہے، دنیا کی زیادہ فکر کر رہے ہیں. حالانکہ ہر اعتبار سے یہ دنیا بیکار ہے، ہر اعتبار سے. آپ دنیا میں، آپ ابھی جوان ہیں، آپ سمجھ رہے جوان ہیں، 10 سال کے بعد بڑھاپا چالو ہو جائے گا، کوئی دوائی اثر نہیں کرے گی. 25-30 سال کا جوان 40 سال کو پہنچے گا تو وہ جوانی باقی نہیں رہے گی، وہ طاقت اس کے پاس نہیں رہے گی. اور جس لڑکی سے اس نے شادی کیا ہے، جس کی وہ بیوی ہے، خوبصورت ہے، ابھی وہ 25 سال کی ہے، 35 سال 40 سال کے بعد وہ لڑکی بھی بڑھاپے کے اوپر پہنچ جائے گی اور اس کی خوبصورتی بھی ختم ہو جائے گی. لیکن جنت کا معاملہ، آخرت کا معاملہ کچھ اور ہے.
وہاں پہ بڑھاپا نہیں ہے، وہاں پہ جوانی ہی جوانی۔ اسی وجہ سے فرمایا آخرت کی تیاری کرو، آخرت کی فکر کرو۔ اور آپ نے کہیں یہ فرمایا، آپ نے کبھی یہ فرمایا کہ وہ آدمی عقل مند نہیں ہے جو دنیا کے اندر رہ کر کے آخرت کی تیاری نہ کرتا ہو، بلکہ یہ سمجھتا ہو، آخرت کی تیاری نہ کرتا ہو بلکہ یہ سمجھتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان گھر کے اندر پیدا ہو گیا ہوں، عمل نہیں کر رہا ہے، وہ دنیا کے اندر سب سے بڑا بیوقوف ہے، سب سے بڑا عقل مند وہی ہے۔ آپ نے فرمایا سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو مرنے کے بعد کی تیاری کر رہا ہو، مرنے کے بعد کی تیاری کر رہا ہو۔ سب سے بڑا چتر اور چالاک وہی ہے، سب سے بڑا چتر و چالاک وہ ہے جو مرنے کے بعد کی تیاری کر رہا ہے۔ آخرت کی فکر کیجئے۔ اب آخرت کی فکر کیسے کریں؟ صرف سوچنے سے ہو جائے گا، سوچنے سے ہو جائے گا۔ آخرت کی فکر اگر کرنی ہے تو آخرت کی فکر ایسے کریں، اگر آپ کو آخرت کی فکر کرنی ہے تو آپ یہ سوچیں سب سے پہلے کہ مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا۔ آج نہیں تو کل تو مر جانا ہے۔ سوچتے رہیں ہر وقت ہر منٹ، آپ کو آخرت سے دور نہیں رہنا ہے۔ کما رہے ہیں، دکان پر بیٹھے ہوئے مؤذن کی اذان کی آواز تیرے کانوں سے ٹکرائی، تیرے کانوں سے آواز ٹکرائی، اور آواز وہ ٹکرانے کے بعد آپ کے کانوں سے یہ آواز ٹکرائی، آپ اذان سن کر کے اپنی دکان پہ نہ بیٹھیں بلکہ مسجد کی طرف نکل جائیں۔ آپ مسجد کی طرف نکل جائیں، کیونکہ آپ کی فکر آخرت سے زیادہ ہونی چاہیے۔ دکان کی فکر اتنی کرو کیونکہ رزق کا مالک رزاق ہے، وہ روزی روٹی دے کر کے رہے گا۔ دنیا کے اندر 18,000 مخلوقات لگ بھگ ہیں، ان تمام مخلوقات کو جو اللہ کھلا سکتا پلا سکتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، ایک ایک مچھلی اتنی بڑی بڑی سمندروں کے اندر موجود ہے کہ ایک دن کے اندر 1000 ٹن سے بھی زیادہ گوشت کھایا کرتی ہے۔ جب ایک ایک مچھلی کو جب اللہ 1000